اس ریگولیشن سے کوئی اعتراض نہیں؟ آپ کو یہ اعتراض ہے کہ مولانا نے یا مسلم خان صاحب نے اس کے بعد جو بیانات دیا، آپ کو اس سے اعتراض ہے؟ نہیں، ریگولیشن میں کافی ایشوز ہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک تو آپ نے بتا دیا، میں آپ سے آگے عرض کرتا ہوں کہ یہ بڑی واضح بات ہے ہمارے آئین اور قانون میں کہ کسی بھی بین آؤٹ فٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا جس کو آپ نے پہلے ہی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا ہو اور آپ نے کہا ہوا ہو کہ یہ کالعدم تنظیم ہے. تو 2002 میں TNSM جو ہے آپ نے اس کو بین آؤٹ فٹ ڈکلیئر کیا ہے، تو آپ بین آؤٹ فٹ کے ساتھ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جو پارلیمانی کمیٹی فار نیشنل سیکورٹی ہے اس نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں اس کا پوائنٹ نمبر 6 ہے، جو تمام جماعتوں نے اکراس دا بورڈ اس کو سائن کیا تھا. اس کا پوائنٹ نمبر 6 تھا کہ جی ضرور ڈائیلاگ ہونا چاہیے، مگر ڈائیلاگ ان کے ساتھ ہوگا جو پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کریں گے. صوفی محمد صاحب کی تقریر تو یہ تھی کہ نہ وہ جمہوریت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، نہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ میں آئین کا پابند ہوں، آئین کو تسلیم کرتے ہیں. وہ اصل میں حقائق سامنے آ گئے ہیں. کسی نے ان کو کریکٹ کیا، انٹرویو دیتے ہوئے، مجھے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ میں آئین کا پابند ہوں، میں آئین کو تسلیم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آئین کی ان تمام شقوں کا جو اسلامی ہے اور باقی تمام جو شقیں ہیں وہ غیر اسلامی ہیں. کمپلیٹ بات کرو منیب. تو اب جو انٹرپریٹیشن ان کا اسلام کا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، جو نہیں ہے وہ نہیں کرتے. تو اب جو دوسری بات، اس کا مطلب یہ کہ وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے. دوسری بات پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فیصلے چیلنج نہیں ہوں گے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں، اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس غیر شرعی ہیں. جاننا کی ہے سونے ملک دے دینا ہے ان کو، اگر دینا ہے تو پھر دے دو. اچھا، اس بات کا جواب تو یقینی طور پر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس بات کا جواب تو ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ کیا یہ وہ کس طرح کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ غیر شرعی ہیں یا کون سے ایسے غیر شرعی فیصلے کہ ان کا کوئی کلیئر جواب ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ان کا جو اپنا سسٹم ہے نظام عدل ریگولیشن کے تحت وہ گورنمنٹ ہی دے رہی ہے اور آئین کے مطابق دے رہی ہے کہ دارالقضا ہائی کورٹ ہے، دارالقضا سپریم کورٹ ہے. تو وہ ایک وہ تو سسٹم تو دے رہی ہے، وہ تو ایکسپٹ نہیں کر رہے نا بھائی. آپ کچھ بھی دیتے رہے ان کو. نہیں، اس ریگولیشن کو تو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہوتے تو پھر صوفی محمد صاحب کا بیان کیوں ہوتا ہے؟ صوفی محمد صاحب اس کے کاؤنٹر میں یہ کہتے ہیں جی کہ نفاذ نہیں ہوتا، کرتے نہیں ہے، ریگولیشن سائن کر دیتے ہیں، کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ غیر شرعی ہے اور وہاں کچھ چیلنج نہیں ہو سکتا. وہ خدا نخواستہ اگر فیصلے کرنے لگ گئے ہو تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اچھا، آپ کہتے ہیں یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ پیرلل گورنمنٹ ایک نظام عدل ریگولیشن پاس ہونے سے آپ نے کہا جی کہ گورنمنٹ نے سرنڈر کر دیا ہے. آپ جس طرح آپ نے کہا بینڈ آؤٹ فٹ کیا گورنمنٹ نے سرنڈر کر، کیسے سرنڈر کر دیا؟ جو ریگولیشن جو پاس ہو رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کر رہی ہے، تمام پارٹیز جو ہیں سوائے آپ کے اس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ صاحب دستخط کریں، تو ریٹ کیسے گورنمنٹ ختم ہوگی؟ دیکھو میاں، کاغذ پہ کچھ بھی لکھ کر دے دو، گراؤنڈ ریالٹی اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ریاست کیا ہے؟ ریاست 3 اداروں کا نام ہے: پارلیمنٹ، جوڈیشری، ایگزیکٹو. جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے تو وہ تو آپ نے ان کو دے ہی دی ہے کہ جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. جنوں کا نام وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق. دیکھیے، کہنے کو تو میں بھی قرآن و سنت کا، آپ تھوڑے دنوں بعد آپ سنیں گے کہ جی کہیں اور کوئی اور یہ نعرہ لے کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر اس کو بھی قرآن و سنت کے مطابق دے دیجیے گا. ٹھوکر نیاز بیگ میں پھر شیعوں کی شریعت لگا دیجیے گا آپ، وہاں وہ اپنا سسٹم چلائیں گے. پھر جو ہے وہ چنوٹ میں جو وہاں اہل حدیث زیادہ ہے تو آپ ان کا سسٹم. آپ کہتے ہیں غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے؟ بالکل غلط. پھر میرا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ کہ تین آپ کے جو وہ ہیں اس میں آپ نے جوڈیشری تو پہلے ہی ان کو دے دی ہے. ایڈمنسٹریٹولی ایگزیکٹو آپ کی وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی، وہاں تو طالبان رول ہے. نہیں، دیکھیں گورنمنٹ چینج کرتی ہے، کمشنر کو چینج کرنا تھا، انہوں نے اس پہ کمشنر صاحب پہ الزام تھا کہ وہ طالبان کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو چینج کر دیا. اتنی بڑی بات کی نا، اب ذرا پشاور جا کے معلوم تو کریں کہ وہاں پہ آرڈرز کس کے چل رہے ہیں اور کس کے نہیں چل رہے. طالبان کا ایک نمائندہ فون کرتا ہے جی یہ کرنا ہے، وزیر بیچارہ وہی کرتا ہے. تو جو صورتحال ہے کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے مجھے. وہاں پر جا کر تو ایسا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ میڈیا سے پرٹین کرتے ہیں. وہاں کے مقامی لوگ واپس کیوں نہیں جا رہے؟ وہاں اگر سب کچھ اچھا ہے تو وہاں کے لوگوں کو تو واپس چلے جانا چاہیے. وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ خود گورنمنٹ کے لوگ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ این پی کے لوگ کیوں نہیں سوال جا رہے؟ اب ملاقات نہیں ہوئی نا ان کی صوفی محمد صاحب سے، ویسے تو مذاکرات ان کے ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وہاں جائیں، ریگولر روٹین سسٹم ہو ہر چیز. اسکول کھل گئے کیا بچیوں کے؟ کیا کالجز بننے شروع ہو گئے؟ ہم کیسے مان لیں؟ آپ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ جبر سے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ تو ایک نقطہ ہے، باقی عدلیہ آپ نے ان کو دے دی، انتظامیہ آپ کی کوئی ہے نہیں. لیجسلیچر نے جو دے دی ہے وہ تو قانون کے مطابق دی ہے نا، آئین کے مطابق دی ہے. پارلیمنٹ نے سمجھ رہے ہیں آئین کے مطابق نہیں ہے. بین آؤٹ فٹ کے ساتھ آپ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں بھائی؟ تو جب یہ آپ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے تو یہ غلط کیا ہے. بالکل غلط کیا ہے. ہمیں تو آدھے گھنٹے پہلے ریزولوشن پہ سائن کرنے سے پہلے بتایا گیا کہ جناب یہ ہے.
ہم تو اتنا پریشر ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر امریکہ کا بھی. آپ کو پتا ہے امریکہ نے ہمیشہ ڈسپلیجر شو کیا ہے جب بھی پاکستان کی حکومت نے اس طرح کسی ملیٹنٹ کے ساتھ، بیت اللہ محسود کے ساتھ، کسی کے ساتھ جب بھی کوئی اس طرح کا اگریمنٹ کیا ہے. تو کیا وجہ ہے گورنمنٹ کیوں مجبور ہوئی ہے اس طرح کا ریگولیشن پاس کرنے میں؟ بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، آپ پارلیمنٹیرین سمجھ میں نہیں آتا. میں تو اس کو کمپلیٹلی انسین سمجھتا ہوں. مطلب آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، آپ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اگر ہماری سمجھ میں آیا ہوتا تو ہم نے ریزولوشن سائن کیا ہوتا. ہم نے تو ڈفر کیا اس سے. ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کیوں بو ڈاؤن کیا. ہمیں تو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اگر بھائی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی مولانا صوفی محمد صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن اور سنت کی وہ غلط ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کی جو نریشن ہے، جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلک کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشنز ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صوفی محمد یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے وہی چلے گی. یہی ہے. یہ وہ اس بات پہ ریگولیشن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ شریعہ نافذ ہوگا. شریعہ از اے ویگ ٹرم. کس کی شریعہ نافذ ہوگی؟ کس کی شریعہ نافذ؟ مطلب اگر یہ جو ہے اگر اس ڈاکیومنٹ کو دیکھا جائے تو ڈاکیومنٹ میں ایز سچ آبجیکشنیبل چیز نہیں ہے. بالکل ہے بھائی، بالکل ہے. ڈاکیومنٹ میں تو آپ کو آپ کا پوائنٹ سیٹسفائی ہو رہا ہے. نہیں صاحب، آپ اس کو ایڈریس کریں گے. آپ کو فیڈرل شریعت کوڈ بنانی پڑی ہے شریعت نافذ کرنے سے پہلے. وہاں پر آپ کو متعلقہ مسالک کے اور مذاہب کے اور مکاتب فکر کے لوگ بٹانے پڑے. یہ بات کہنے سے پہلے جناب کہ ہم شریعہ نافذ کریں گے، کیونکہ اگر کوئی بریلوی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو جو اہل حدیث کا یہ جو کاز ہے یہ تو ہم نہیں مانتے. کیا پاکستان کا موجودہ آئین اور پاکستان کا موجودہ قانون اسلامی نہیں ہے؟ کیا مذاق بنایا ہوا یار؟ کیا یہ سسٹم یا تو کہہ دو کہ پھر باقی ماندہ پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ غیر اسلامی ہے. مان لو. وہ کہتے ہیں ہم صرف مالاکنڈ کی حد تک لانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف ہم مالاکنڈ کی حد تک لانا چاہتے ہیں. اور اس کے اوپر بات یہ کی جاتی ہے کہ جس طرح کا جوڈیشل سسٹم ہمارے ملک میں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اسپیڈی جسٹس دے رہا ہے؟ اسپیڈی جسٹس عدلیہ کا دینا کام ہی نہیں ہے. پورا پیرافرنیلیا ہے. پولیس جلدی تحقیق کرے، تفتیش کرے، لیکن ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا نا. تو یہی تو میرا نقطہ ہے سمجھانے کا میرے بھائی کہ جج بنا کر بیٹھ جانے سے فیصلے جلدی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ان کی کوالٹی سفر کرے گی. ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ اس ریگولیشن کے تحت پولیس بھی انوالوڈ ہوگی اور پولیس کو بھی کوشچن کیا جائے گا، اس قاضی کو بھی کوشچن کیا جائے گا. میرا سوال ہے بھائی کہ مان لیجیے کہ کوئی مسٹیریس مرڈر ہے، نہیں مل رہے اس کو ایویڈنسز. ہاؤ کین یو آپ اس پہ لائن کیسے کھینچ سکتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں مل رہا ایویڈنسز. پھر کیا کرو گے؟ لٹکا دو گے یا باعزت بری کر دو گے؟ کیا ہوگا اس کا؟ مان لو کہ 3 مہینے میں نہیں ملے، ثبوت شواہد. پاسبلٹی ہو سکتی. پاسبلٹی مطلب دنیا کے جو سب سے زیادہ فورینسک ایکسپرٹس ہیں وہ ویسٹ میں ہیں. وہاں نہیں حل ہوتے 3 مہینے میں. کیسے یار؟ پھر کیا کریں؟ ملزم کو جانے دیں، باعزت بری کر دیں اس کو، یا پھر اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں؟ کیونکہ یہ تو سنسار کا گردن کاٹنے سے کم تو فیصلہ نہیں کرتے. یہ پھر کیا کریں گے؟ وہاں کوالٹی آف جسٹس کا کیا ہوگا؟ تو بھائی یہ منحص القوم ہونے والی چیزیں ہیں کہ آپ کو کوالٹی آف سروسز امپروو کرنی پڑے گی. آپ کو پولیس کتنے فورینسک لیبز ہیں آپ کے ملک میں؟ یہ سمجھا دیجیے. آپ کتنے فنگر پرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں پاکستان میں اگر کوئی مرڈر ٹریس کرنا اسی بات کا تو وہ کہتے ہیں جی، اسی بات پہ تو بار بار تو وہ صوفی محمد صاحب سب سسٹم ہے. وہ دیکھیے بات سنیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں دیکھ لیں آپ پوری ہمارے ملک کے اندر کس طرح سے لوگ خوار ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر. تو اگر ہم ایک اسپیڈی جسٹس دے رہے ہیں، اسپیڈی جسٹس وہ جسٹس نہیں ہوگا. جسٹس میں بی بلائنڈ بٹ اٹ کوڈ سی ان دا ڈارکنیس. تو وہ ڈارکنیس آئی ڈاؤٹڈ. مجھے سوال میرے کل اتنا ہی ہے کہ اگر 3 مہینے میں ایک مرڈر کی مسٹری سالو نہیں ہوتی یا جو قاتل ہے وہ بھاگ گیا، اب کیا ہوگا؟ وہ پولیس پکڑ ہی نہیں پا رہی اس کو، یا پھر وہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ وہاں پر پروفز ہی پورے نہیں ہیں، پھر کیا کریں گے؟ اچھا، آپ کی پارٹی کے حوالے سے اور مزید بہت سی باتیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، ساتھ رہے گا ہمارے. ویلکم بیک. حیدر صاحب، یہ جو ایگزامپل ہے اس طرح سے آپ کہتے ہیں غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا جو یہ کر رہے ہیں، ریگولیشن جو پاس ہوئی ہے اس سے غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. اگر ویسے دیکھا جائے دنیا میں ملیشین ماڈل بھی ہمارے سامنے ہے کہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر اسلامک قوانین کا نفاذ ہوتا ہے اور وہ سکسیسفلی چل بھی رہا ہے. پرابلم کیا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک از دا پرابلم؟ اب اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈیڈ لاک تو لگ گیا. حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے موجودہ قوانین ہیں اگر اس میں کہیں پرابلم ہے تو آپ اس کو فائن ٹیون کریں. اگر اسپیڈی جسٹس نہیں ہے تو وہ صرف مالاکنڈ کا ایشو نہیں ہے. اگر یہ کون سی شریعت محمد نہیں ہے، ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. آپ نے اتنے ٹیرز بنا رکھے ہیں کہ لوور کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، اپیل اینڈ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھر سپریم کورٹ اپیل.
غریب آدمی تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی شکل نہیں دے سکتے یار. وہاں وکیلوں کی فیسیں 10-10 لاکھ روپے ہیں.